السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہماری رمضان المبارک کے کورس کے تعلق سے چھٹی نشست ہے، اور آج کی اس نشست میں روزے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اب تک کی نشستوں میں کچھ باتیں چاند کے تعلق سے، کچھ رمضان کے تعلق سے ہوئی ہیں۔ آج انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر جو بہت اہم جو ہے عمل ہے وہ روزہ ہے، اور اس تعلق سے ہی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں جو روزہ رکھا جاتا ہے، عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں۔ صوم سیام سے بنا ہے۔ سیام کہتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے سیام کہتے ہیں کھانے پینے سے اور بولنے سے رکنے کو۔ اگر کوئی شخص کھانے پینے سے رک جائے، بولنے سے رک جائے، تو ایسا شخص جو ہے وہ لغوی اعتبار سے صائم ہے۔ جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے بیٹا دیا، عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کو پیغمبری بھی دی تھی بڑے ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، قیامت کے قریب آئیں گے، دجال سے مقابلہ کریں گے اور اسلامی حکومت قائم کریں گے پوری دنیا کے اندر۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا تو قوم کے ڈر سے کہ میری تو شادی نہیں ہوئی اور میں نے کوئی غلط راستہ بھی اختیار نہیں کیا، لیکن قوم مانے گی نہیں، تو جب قوم مجھ سے پوچھے گی یہ بچہ کہاں سے آیا تو میں کیا کہوں گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ان کو یہ ترتیب سجھائی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ تو اس وقت میں بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بولنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ کمال کی بات یہ ہے سچ بولنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ آج ہمارا اتنا پکا روزہ ہے مسلمانوں کا، جھوٹ بولنے سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ کسی عالم سے، کسی مفتی سے آپ فتویٰ پوچھ لیں کیا جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پوچھ لیں انہی الفاظ میں ایز اٹ از، وہ یہ کہیں گے ہاں بھائی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روحانیت ختم ہو جاتی ہے، ایک الگ سی بات ہے، روزے کا فائدہ تو بہرحال حاصل نہیں ہوگا، لیکن حکماً روزہ نہیں ٹوٹے گا جھوٹ بولنے سے، یہ اصول ہے، یہی فتویٰ ہے، تقویٰ نہیں ہے، فتویٰ ہے۔ تو آج حالت یہ ہے کہ وہ لوگ سچ بھی بولتے تھے، ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا تھا، ہم لوگ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزے رکھ کے جھوٹ بولا جائے، غلط ہے۔ تو لغوی اعتبار سے کھانے پینے سے اور بولنے سے رکنے کو روزہ کہتے تھے۔ شرعی اعتبار سے صیام جو ہے وہ کہتے ہیں ایک خاص وقت میں، یعنی کہ سارا دن کے لیے کھانے پینے سے رکنا اور بیوی سے رکنا۔ یہاں بولنے کی پابندی نہیں ہے، سارا دن، یعنی کہ صبح صادق سے لے کر صبح صادق سے پہلے یہ وقت شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک یہ وقت رہتا ہے۔ اتنے وقت کے لیے بندہ بیوی سے رک جائے، پینے سے رک جائے، کھانے سے رک جائے، تو یہ شخص شرعی اعتبار سے روزہ دار کہلاتا ہے، صائم کہلاتا ہے۔ اچھا، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر، تمہارے سے پہلی امتوں پر، لعلکم تتقون، کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ جو روزہ ہے یہ فرض عبادت ہے، اور یہ تیسرے درجے کی فرض عبادت ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ روزہ اور اس امت پر روزہ کیسے فرض ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں جب نبوت ملی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کے اندر لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے۔ بالآخر حالات نہیں بنے، مدینہ جانا پڑا۔ مدینہ جانے کے بعد جو سب سے پہلی عبادت مدینہ جانے سے پہلے ہی کہہ لیں کہ فرض ہو گئی تھی، وہ ہے نماز، جو ذرا ہلکی ہے دوسری عبادتوں کے مقابلے میں۔ نماز کے بعد دوسرے نمبر پر جو دوسری عبادت فرض ہوئی ہے مسلمانوں پر، وہ ہے زکوٰۃ، مالی عبادت۔ جب زکوٰۃ اور نماز جو روزے کے مقابلے میں ذرا ہلکی ہے، تو پھر ذرا بھاری بھرکم عبادت روزہ تیسرے نمبر پر غالباً شعبان کے مہینے میں 2 ہجری کے اندر فرض ہوا ہے۔ اچھا، یہ درجہ بدرجہ فرض ہوا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پہلے اختیار تھا کہ روزہ رکھ لو یا روزے کا فدیہ دے دو، ایک رقم تھی فکس رقم کی، یہ رقم دے دو
اور روزہ نہ رکھنا پڑے تو کوئی بات نہیں، نہ رکھو، چھوٹ جائے گی جان۔ لیکن بعد میں فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اس آیت کے تحت روزہ فرض ہی ہو گیا اور یہ آپشن ختم ہو گیا کہ فدیہ دے کے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ آپشن بیماروں کے لیے ہے، ایسے بیمار جو کبھی بیچارے روزہ رکھنے کی حالت میں آ ہی نہیں سکتے، ان کے لیے یہ آپشن آج بھی ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ ان کے لیے وہ بیچارے کیا کریں گے؟ بہت زیادہ عمر دراز ہو گئے، عمر کے ایسے درجے کو پہنچ گئے کہ ان کے لیے اب روزہ رکھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی، یا ایسے بیمار ہو گئے کہ اب وہ بیماری ٹھیک ہی نہیں ہوگی، مرتے دم تک ان کے ساتھ رہے گی، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ روزہ رکھنا ان کے لیے محال ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں کے لیے اس بات کا آپشن آج بھی کھلا ہوا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کر کے فدیہ دے دے روزے کا۔ تو بہرحال یہ روزے کی فرضیت ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا، روزہ ایک بہت اہم عبادت ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ روزہ نماز کے جیسی جو ہے، بعض علماء کہتے ہیں نا سب سے افضل عبادت نماز ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، بعض علماء کے نزدیک روزہ سب سے افضل ہے، اتنی اہم عبادت ہے۔ اور روزہ جو ہے یہ رمضان کا جو ہے یہ فرض ہے، اور رمضان کے علاوہ جو منت کے روزے ہوتے ہیں، کسی نے نظر مان لی، کفارے کا روزہ ہوا، قضا روزے ہوئے، یہ روزے بھی جو ہیں یہ فرض ہوتے ہیں۔ یہ نظر والا تو واجب ہوتا ہے، یہ بھی فرض ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے روزے ہیں وہ سب نوافل ہیں۔ ہاں، سال میں 5 دن ایسے ہیں، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھ لے گا تو گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ عید الفطر کا دن، شوال کی پہلی تاریخ، جیسے ہی رمضان کا چاند دکھ گیا اگلے دن عید ہے، عید کے دن کوئی روزہ نہ رکھے، حرام ہے اس دن کا روزہ رکھنا۔ اور دوسرا عید الاضحیٰ کا جو دن ہے، جس دن ہم قربانی کرتے ہیں، اس دن کا روزہ بھی رکھنا منع ہے۔ اور اس قربانی کے بعد کے 3 دن، جس کو ہم باسی تیباسی چوباسی کہہ دیتے ہیں ہماری زبان میں، باسی تیباسی، بہرحال پتہ نہیں یہ الفاظ کہاں سے ہے، کتابوں میں تو نہیں ہے، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں۔ تو باسی میں عوامی زبان استعمال کر رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یہ اصطلاحات نہیں ہے، یہ عوامی اصطلاحات ہیں میری اور آپ کی۔ تو عید الاضحیٰ کے بعد دوسرا دن، تیسرا دن اور چوتھا دن، باسی تیباسی چوباسی کہہ لیں آپ، یہ 3 دن اور اس پہ انکلوڈ کر لیں۔ یہ 5 دن ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہوتی ہے امت کی، امت اللہ تعالیٰ کی مہمان ہوتی ہے، اور کسی کے مہمان بن کے جاؤ تو اس کا کھانا پڑتا ہے۔ آپ کسی کے مہمان بن کے جاؤ اور اس سے کہو نہیں میرا تو روزہ ہے، اس کی توہین ہے نا، یعنی۔ تو عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اور عید الاضحیٰ کے بعد کے جو 3 دن ہیں اس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی ہے، اس کو قبول کرنا ہے۔ اچھا، روزہ کب سے فرض ہے، کس امت سے ہے، کب سے ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ روزہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہر امت نے، ہر قوم نے روزہ رکھا ہے۔ آج بھی وہ لوگ جو بت پرست سمجھے جاتے ہیں، گمراہ سمجھے جاتے ہیں، روزے کا کانسیپٹ ان کے بھی ملتا ہے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جین ہو، بدھ ہو، ہندو ہو اور سکھ ہوں، ان کے ابھی ورت کے نام سے روزے کا کانسیپٹ تو موجود ہے۔ عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، آسمانی مذاہب سمجھے جانے والے یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ان کے بھی روزہ جو ہے روزے کا تصور ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، ہم تو سب سے اچھا روزہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ امت رکھتی ہے، میں اور آپ، بس اللہ قبول کر لے۔ وہ سب سے اچھا بھی کیسا ہے میں اور آپ ہی جانتے ہیں، جیسے میں پچھلے رمضان کے اس میں بتاتا چلا آیا ہوں کہ بس ایسے ہی ہے معاملہ۔ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ روزہ ہے، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13 14 15 مہینے کی 13 14 15، انگریزی 13 14 15 نہیں، قمری 13 14 15، اردو کے مہینے کی 13 14 15۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے، سنت تھی اللہ کے رسول کی۔ ہم بھی رکھ سکتے ہیں، گنجائش ہے، چھوڑنا نفل روزے ہیں، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی رکھ لینے بھی چاہیے۔ آدم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات ملتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے اترے، دنیا میں آئے، تو سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں جب ان پر پڑی ہیں تو دھوپ کے پڑنے سے جسم کالا ہو گیا۔ جنت کا جو جسم تھا اس کے تو کیا کہنے، جب یہاں آئے ہیں تو یہاں کی دھوپ پڑی ہے اور جسم کالا ہو گیا تو رونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ روزے رکھو۔ آدم علیہ السلام نے ایک روزہ رکھا تو روایت کے اندر آتا ہے پیر سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے وہ واپس پہلے جیسی حالت میں آ گیا۔ دوسرا روزہ رکھا تو ناف تک کا جو حصہ ہے وہ واپس پہلے جیسی حالت میں آ گیا۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام نے تیسرا روزہ رکھا تو سر تک، پورا اوپر تک، پورا مکمل حصہ جو پہلے کی حالت میں واپس آ گیا۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا تو وہ یہ 3 روزے رکھتے تھے۔ تو یہ ایام 20 کے جو روزے ہیں یہ ہمیں بھی رکھنے چاہیے کبھی کبھی، اگر موقع ملے، ہمت طاقت ہو تو۔ سردی کے دنوں میں ان روزوں کی بڑی اچھے سے اہمیت ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟
کیوں رکھنا چاہیے روزہ؟ سب سے پہلی بات تو یہ میں نے شاید کسی سبق میں کہی تھی، دنیاوی اعتبار سے جو فائدے بتائے جاتے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اگرچہ وہ فائدے بھی ملتے ہیں اور ملیں گے انشاءاللہ، لیکن ان کو ذہن میں رکھنا اور یہ سوچنا کہ یہ فائدہ ملے گا اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ ہاں لیکن کچھ فائدے ہیں دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اور کبھی کبھی علماء ان باتوں کو لوگوں کو شوق پیدا کرنے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے لکھ بھی دیتے ہیں۔ چلیے میں بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ روزہ رکھنے کا جسمانی اعتبار سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان، اس کی طبیعت میں جو عاجزی، سستی ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، انسان چست ہو جاتا ہے، چالاک ہو جاتا ہے، پھرتی آ جاتی ہے، دماغی طور سے فریش ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے علماء نے بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ پورا سال جو کچھ ہم کھاتے ہیں اندھا دھند، تو ہمارا جو معدہ ہے یہ ان چیزوں کو ہضم کرتا ہے، لیکن ان چیزوں کے کچھ نہ کچھ ذرات اس میں باقی رہ جاتے ہیں معدے کے اندر۔ جب ہم رمضان کے مہینے میں اپنے نفس پر بھوکا رہنے کی مشقت ڈالتے ہیں تو ہمارا یہ معدہ ان بچی ہوئی باقیات کو، ان ذرات کو نگلنا شروع کر دیتا ہے، اور ان سے ہونے والے جو نقصان اور سائیڈ ایفیکٹس تھے، یہاں تک کہ کینسر تک کی نوبت ان سے آ سکتی ہے، یا معدے کا جو السر وغیرہ ہوتا ہے اس کے معدے کے اندر دانے ہو جاتے ہیں، وہ پھوٹنے لگ جاتے ہیں اور اس سے پیپ معدے کے اندر بھرنی شروع ہو جاتی ہے۔ ان ساری چیزوں سے روزے کے ذریعے سے بڑی آسانی سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہوا دنیاوی اور جسمانی فائدہ، لیکن روزے کے روحانی فوائد بھی ہیں۔ روحانی فوائد کتنے بڑے؟ اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے، جنت مل جاتی ہے، اللہ کے رسول خوش ہو جاتے ہیں، اور بھی اس کے روحانی فائدے ہیں۔ انسان کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے، اس کے اندر صبر آتا ہے، استقلال آتا ہے، اور بھوکا رہنے سے بھوکوں کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ بیچارے دنیا والے غریب لوگ بھوکا کیسے رہتے ہیں۔ پھر انسان کے اندر ہمدردی کا ایک عنصر پیدا ہوتا ہے، اور انسان جب اپنے بچوں کو بھوکا دیکھتا ہے اور بھوکا ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے کے جب تغیرات بدلتے ہیں نا، عصر مغرب کے وقت کا جو وقت ہوتا ہے، چھوٹے بچے جب روزہ رکھ لیں تو انسان کے اوپر چھریاں چلتی ہیں اس کے کلیجے پر، بچوں کو بھوکا دیکھ کر، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، پھر اس کے اندر لوگوں کے مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کو بھوک کی شدت کا ہی پتہ نہ چلے تو وہ کیا لوگوں کے لیے کرے گا؟ کیوں مرے گا کسی کے لیے؟ کیوں کرے گا کسی کے لیے؟ لہٰذا یہ احساس کروایا جاتا ہے اس کو، تاکہ اس کو ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو۔ اور پھر وہی کہ روزہ رکھنے سے جتنے فوائد بے شمار میں نے بتایا آپ کو، وہ سارے حاصل ہوتے ہیں۔ اور بھی فوائد ہوں گے جو شاید ہمارے علم میں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے فائدے۔ اور رمضان کا روزہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دے، کسی وجہ سے جان بوجھ کر چھوڑ دے، اور یہ تو ہو سکتا ہے بعد میں وہ قضا کر لے، ہو سکتا ہے قضا کر لے، لیکن جو روزہ اس نے چھوڑ دیا، علماء نے فرمایا کہ ساری زندگی بھی قیامت تک کی لے کر آ جائے اور ساری زندگی روزے رکھے، تب بھی وہ ایک روزہ جو رمضان کا چھوٹا ہے اس کی کمی نہیں ہو سکتی، اس کی تلافی پوری نہیں ہو سکتی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اونچی چیز ہے روزہ رکھنا، اور اتنے بڑے فائدے، بے شمار فائدے۔ جیسے میں نے بتایا تھا ایک سبق میں کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جب زمین تانبے کی بن چکی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسے غصے میں ہوگا کہ ایسا غصہ اللہ تعالیٰ کو نہ پہلے کبھی آیا نہ بعد میں کبھی آئے گا، اور لوگ نفسا نفسی عالم میں ہوں گے، اس وقت عرش کے نیچے ایک دسترخوان بچھایا جائے گا، کچھ لوگ ٹینشن فری ہوں گے، اور اس دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دعوت ہوگی اور وہ اس دعوت کے مزے لے رہے ہوں گے۔ لوگ اعتراض کریں گے یہ کون لوگ ہیں؟ ہم لوگ تو یہاں پھنسے ہوئے، یہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو روزہ رکھتے تھے، تم روزہ نہیں رکھتے تھے اس لیے آج تم محروم ہو۔ تو روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی وحشت سے بچائیں گے، اور کھانے وانے کھلا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے۔ کتنی بڑی چیز ہے، بخاری کی روایت ہے یہ جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی آپ کو۔ اور بھی بے شمار فائدے ہیں، انشاءاللہ کبھی اگر موقع لگا تو پھر ان کے فوائد آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دیکھیں صحابہ کرام روزے رکھا کرتے تھے، اور جیسے کہ میں نے بتایا ہر امت میں روزے کا کانسیپٹ تو تھا، لیکن یہ بات یاد رکھیے ان کے روزے ہمارے روزے کی طرح نہیں تھے، فرق تھا کچھ نہ کچھ۔ کیا فرق تھا، کیسے فرق تھا، اللہ ہی جانے۔ ہو سکتا ہے دنوں کا فرق ہو، ہمارے یہاں 30 ہے، ان کے یہاں 60 ہو، 50 ہو، 100 ہو، یا ہو سکتا ہے 30 سے کم ہی ہو، واللہ عالم، اللہ بہتر جانے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا روزہ دن میں ان کا رات میں ہوا کرتا ہو، یا کسی اور وقت میں ہوتا ہو، یا ہو سکتا ہے ہمارے 30 کے 30 روزے ایک ساتھ آتے ہو، ان کے ایک ساتھ نہ آتے ہو، لیکن روزہ تو تھا۔ کس شکل میں تھا وہ اللہ ہی جانے، لیکن ہر امت کے اندر روزے کی جو ہے کوئی نہ کوئی شکل تو تھی۔
باقی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے بھی یہی کہا کہ یہ روزہ جو ہے بھاری ہے، لیکن تم اکیلے نہیں ہیں جو تمہیں دیا گیا ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے یہ فرض کیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے اگر کسی پر مشقت ڈالی جائے، کوئی مصیبت ڈالی جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ یہ مصیبت اکیلے کو مجھے ملی ہے، تو وہ مصیبت اور زیادہ اس پر جو ہے بوجھ بن جاتی ہے. اور اگر اس کو یہ پتہ چل جائے یہ مشقت جو مجھے ڈالی گئی ہے یہ میرے اوپر اکیلے پر نہیں ہے، سب پر ہے، جیسے لاک ڈاؤن لگا تو سب پر لگا، تو پھر وہ مشکل جو ہے اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے. اور روزہ تو عبادت ہے، مشقت تو نہیں ہے. ہاں مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے دنیاوی اعتبار سے، روزہ رکھ کے اپنے کام کاج کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور یہ انعام ہم سے پہلے لوگوں پر بھی تھا، تو لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ روزہ 3 درجوں میں فرض ہوا ہے. جیسے شراب 3 درجوں میں حرام ہوئی، نماز 3 درجوں میں فرض ہوئی، اسی طریقے سے روزہ بھی 3 درجوں میں فرض ہوا ہے. کیسے؟ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے بتایا ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15، اور عاشورہ کا روزہ ہوتا تھا. صحابہ کرام یہ روزے رکھتے تھے. پھر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ایام معدودات، یہ 2 آیتیں آئی ہیں، اور ان 2 آیتوں میں یہ 30 روزے فرض کر دیے گئے تھے. لیکن اس میں اختیار تھا، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اختیار تھا روزے رکھ لو یا اپنا فدیہ دے کر کے جان چھڑا لو، روزہ نہ رکھو. تو جو لوگ ذرا بھاری بھرکم کام کیا کرتے تھے، جن کا کام بڑا خطرناک ہوتا تھا، مزدوری ٹائپ، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ فدیہ دے دیا کرتے تھے روزہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسرے نمبر پر یہ معاملہ کیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ فدیہ کا آپشن ختم کر دیا بیماروں کے سوا سب کے لیے. ایک تو یہ معاملہ، دو درجے تو یہ ہو گئے. تیسرا درجہ یہ تھا کہ رات کو روزہ کھلنے، جیسے مغرب کا وقت ہوا، روزہ کھلنے کے بعد رات تک تب تک کھانے کی اجازت تھی جب تک کوئی سوئے نہ. جیسے ہی سو گئے روزہ شروع ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا درجہ یہ کیا کہ صبح صادق تک کھانے پینے کی اور بیوی کے قریب جانے کی اجازت دے دی. یہ تیسرا درجہ تھا روزے کی فرضیت کا. تو اب جو شکل ہمارے سامنے روزے کی ہے وہ اس طریقے سے تینوں درجات سے نکل کر آج ہمارے سامنے آئی ہے. یہ روزہ اتنی اونچی چیز ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام عرب کے اندر اس زمانے میں جب حالات کیسے تھے، گرمی کتنی شدت کی تھی، اور سفر کرنا کیسا ہوتا تھا، اونٹوں پر، پیدل، گھوڑوں پر، ایسے سفر ہوتا تھا. اور سفر بھی ہمارے آپ کے تجارت والے نہیں، جہادی سفر، جہادی مہموں پر جانا، لشکروں کے ساتھ جانا. ان لشکروں میں، ان اسفار میں صحابہ کرام روزے رکھتے تھے. ان سفروں میں بھی روزے نہیں چھوڑتے تھے. آپ اندازہ لگائیں، کوئی تو بات ہوگی. صحابہ کرام ان باتوں، ہمارا سر میں درد ہو جائے روزہ چھوڑ دیتے ہم، ہے نا. صحابہ کرام روزے نہیں چھوڑتے تھے ان حالات میں بھی. ایک سفر کے میں تو یہاں تک آتا ہے صحابہ کرام سفر میں تھے اور بھوک سے نڈھال ہو گئے، اپنی سواریوں سے اترے تو کھڑے نہیں رہ سکے، گر گئے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ تڑوانے کا باقاعدہ حکم دینا پڑا کہ روزہ توڑو، ورنہ روزہ نہیں توڑتے صحابہ کرام اگر اللہ کے رسول حکم نہ دیتے تو. بعض صحابہ کرام کے بارے میں یہاں تک آتا ہے ساری زندگی روزہ رکھتے تھے، وہ 4-5 دن جو میں نے بتایا اس کو چھوڑ کر. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے روزے کی اہمیت کا، کہ اتنی بڑی اہم عبادت ہے اور صحابہ کرام میں اس کا کیا مقام اور مرتبہ تھا. ساری زندگی روزے رکھنا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. آج ایسے ہمت والے کہاں ملیں گے؟ ہوں گے کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی جو شاید روزہ رکھتے ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ فدیے کی جو اجازت تھی وہ صرف بیماروں کے لیے رہ گئی. بیمار کون کون؟ فدیے کی اجازت کس کس کو ہے؟ آج روزہ کون چھوڑ سکتا ہے؟ مسافر جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اچھا مسافر کب ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے گا، کتنی دور جانے کے بعد مسافر ہوگا؟ تو اس کی علماء نے، کیونکہ قرآن میں تو اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، بس سفر کا لفظ آیا ہے، لیکن کتنا سفر، کتنی دیر تک کا سفر، اس کی وضاحت احادیث کے اندر سے علماء کرام نے تلاش کر کے پھر ہمارے سامنے رکھی ہے، اور ایک آسان اصول دے دیا. احناف کے نزدیک 48 میل یا اس سے زیادہ کا جو سفر ہے وہ شرعی سفر ہے. اچھا کہیں پر جانے کے بعد پھر وہاں پر کتنی دیر تک ٹھہرنے کے بعد بندہ مسافر نہیں رہتا؟ کہیں گیا، وہاں ٹھہر گیا، اسٹے کر لیا، تو وہاں پر وہ مسافر ہے یا مقیم ہے؟ تو اگر 15 دن یا اس سے کم رہے گا، اگر 15 دن سے کم رہے گا تو وہ مقیم ہے، اور اگر 15 دن یا اس سے زیادہ کا اس کا ٹھہرنے کا ارادہ، 15 دن سے کم رہے گا تو وہ مسافر ہے، اور اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رہے گا تو پھر وہ مقیم ہے، پھر اس پر روزہ رکھنا پڑیں گے. سفر میں اس کو اجازت ہے. وہ اس زمانے کا سفر تھا، آج کے سفر تو بہت آسان ہے، پھر بھی انسان کو سہولت ہے، اگر سفر میں پھر بھی روزہ چھوڑنا چاہے تو بعد میں قضا کر سکتا ہے. یہاں پر فدیے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، بعد میں قضا کرے گا. فدیہ اس پر نہیں ہے، اس نے سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، فدیہ دے دے بعد میں نہیں. رمضان کے بعد اپنے ان روزے کی قضا کرے. اور دوسرا وہ مریض
جو ایسا مریض ہو جو بعد میں اچھا ہو جائے، بیماری کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑ دیا لیکن رمضان کے بعد اس کو صحت مل گئی، اب وہ روزہ رکھے، فدیہ نہ دے وہ۔ اور تیسرا وہ ہماری بہن جو نسوانی مجبوری کی وجہ سے، ناپاک ہونے کی وجہ سے روزہ اس کے چھوٹ گئے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے بعد میں اپنے روزوں کی قضا کرے۔ یہ 3 لوگ وہ ہیں جو بعد میں اپنے روزے کی قضا کریں گے، ان کا روزہ معاف نہیں ہے۔ مسافر، بیمار اور ایسی مجبور بہن جس پر ہر مہینے کچھ خاص دن گزرتے ہیں، بعد میں یہ لوگ اپنے روزے کی قضا کریں گے۔ فدیہ کون دے گا؟ ایسا بیمار ہو گیا کہ اب ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے اور روزہ اس بیماری میں رکھا نہیں جا سکتا۔ بعض ایسے پمپ لینے والے استھما کے مریض ہیں، بعض ایسے شوگر کے مریض ہیں جو اس لیول پر چلے گئے جو ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور بالکل اسی طریقے سے ایک وہ شخص اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب روزہ رکھنے کی اس میں سکت ہی نہیں ہے، کھائے پیے بغیر بیچارہ رہ ہی نہیں سکتا، تو لہذا ان کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بعد میں قضا نہ کرے، فدیہ دے دیں۔ یہ جو معاملہ ہے فدیے کا، علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1 سے زیادہ روزوں کا فدیہ کسی کو دے دے، 5 روزے چھوٹے ہوئے تھے اور 5 روزوں کا فدیہ دے دیا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں فدیہ کتنا ہے 1 روزے کا، تو علماء نے فرمایا جتنا صدقہ فطر ہے، عید سے پہلے جو ہم صدقہ فطر دیتے ہیں، ایک بندے کا صدقہ فطر 50-60 روپے بنتے ہیں، پونے 2 کلو گندم کی قیمت 50-60 روپے بنے گی، تو یہی کا یہی 1 روزے کا صدقہ فطر یہ ہے۔ صدقہ فطر دیکھ لیں، اور یہ ہمارے روزے کی جو فدیے کی رقم ہے یہ دیکھ لیں، یہ برابر ہے۔ تو 1 روزے کا جو فدیہ بنتا ہے وہ 50-60 روپے بنتا ہے۔ آپ نے 50-60 روپے لیے اور آپ نے دیکھا نہیں میرے تو 5 یا 6 روزے چھوٹے ہوئے تھے، آپ نے 50 روپے کے حساب سے 6 روزے کے 300 روپے لے لیے، تو کیا 300 روپے کسی ایک بندے کو دینا صحیح ہے؟ علماء نے سوال کیا ہے، جواب بھی دیا ہے، میں جواب دوں گا آپ کو تھوڑی دیر میں۔ کیا 1 سے زیادہ روزے کا فدیہ، بہت سارے فدیے ہو گئے، کسی ایک بندے کو دینا جائز ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا 1 روزے کا 1 فدیہ تقسیم کر کے 2 آدمیوں کو دینا جائز ہے؟ یہ بھی ایک شکل ہے، 1 فدیہ 2 آدمیوں کو دے دو یا 1 سے زیادہ فدیہ کسی ایک آدمی کو دے دو۔ علماء نے فرمایا دونوں شکلیں جائز ہیں، 1 فدیہ 2 لوگوں کو بھی 50 روپے بانٹ کے 25-25 روپے دے دیے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر 1 سے زیادہ روزے کے فدیے ہوں، ایک کسی شخص کو دے دیا تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص کو زیادہ فدیہ دینا پسندیدہ نہیں ہے۔ دے دیں گے تو ادا ہو جائے گا لیکن مناسب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، لہٰذا اس طرف سے جو ہے ذہن صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزے کے تعلق سے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے، یہ نہیں کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ روزہ رکھ لو ملے گا کچھ نہیں ملے گا، لیکن اس ملنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ پورے ادب احترام کا خیال رکھے، صبح سے لے کے شام تک فضول نہ سوئے، فضول نہ بولے، فضول باتیں نہ کرے، فضول چیزوں میں نہ پڑے، گناہوں میں نہ پڑے، اپنے آپ کو تسبیحات میں لگا کر رکھے، تلاوت میں لگا کر رکھے، نوافل میں لگا کر رکھے، استغفار کرتا رہے، کلمے کی کثرت کرتا رہے، لہٰذا ان باتوں میں لگے گا تو انشاءاللہ عز و جل پروردگار اس کی جو ہے ان ساری باتوں سے حفاظت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل روزے کے تعلق سے جو بھی مسائل ہیں وہ کل کی نشست میں عرض کیے جائیں گے۔ میں یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔